وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 15 سے 18۔ آج کا موضوع کیا ہم مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تاروں کی چمک جاتی رہے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 15۔ لفظی ترجمہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے، تباہی ہے مکذبین کے لیے، جو جھٹلانے والے ہیں۔ سامعین کرام، تقریباً یہ جو آیت ہے ویل یومئذ للمکذبین، یہ اس صورت میں تقریباً 10 مرتبہ آئی ہے، یعنی 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس دن جو ہے جھٹلانے والے نقصان میں ہوں گے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، 10 مرتبہ۔ لیکن یہ کوئی قرآن جو ہے ایک عام کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں جس بات پر زور دیا گیا ہے، اور دیکھیں ایک بات شروع میں یہ کہہ دوں کہ یہ قرآن ہے، یہ ایک نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دو باتیں میں نے کی، ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی اس سے ہدایت وہ لوگ لیں گے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور جو متقی ہیں۔ اب یہ جو یعنی یہ دونوں چیزیں اگر آج آپ دیکھیں تو وہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ نہ تو ہم متقی ہیں، نہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں آج ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے سامنے کرنا، بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آج ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام کی، عام مسلمان کی، جو بھی ہیں امت مسلمہ کی قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ صرف ناظرہ یا حسن قرأت کے بڑے بڑے مقابلے یا قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کی کتابیں، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پھر حفظ پہ آپ کتنا زور دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں حافظ ہوں گے لیکن کیا فائدہ؟
جو بات آپ کے گلے سے نیچے نہیں جائے تو اس کا فائدہ کیا؟ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قاری قرآن کی تلاوت کرے گا لیکن قرآن اس پر لعنت کرے گا۔ اس طرح آج سامعین کرام یہ قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہے۔ ہم ایک لعنتی قوم ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی واضح علامت ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم، وہ گمراہ قوم جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ اور مغضوب علیہ، وہ آج ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مسلمان کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو کہ خیر امت، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمائے کن تم خیر امت، تم بہترین امت۔ آج وہ بدترین امت ہے۔ آج وہ امت جو بہترین ہونی تھی اس نے اپنے آپ کو بدترین بنا لیا ہے، اور وہ کیا؟ صرف دنیا کی طرف جھکاؤ آ گیا ہے ہمارا۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، یہ بالکل ہمارے بارے میں ہے۔ اچھا دیکھیں ایک بات، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کیا جھٹلا نہیں رہے حقیقت کو، حق کو، حقیقت کو، حق بات کو جو ہونے والی ہے وہ، اور جو ہم جھٹلا رہے ہیں اللہ کی الوہیت کو، انما الہکم الہ واحد، ہم جھٹلا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو۔ جھٹلانا دو قسم کا ہے، ایک زبان سے بھی ہے اور ایک عمل سے ہے۔ دو قسم کا جھٹلانا ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے تو نہیں جھٹلا رہے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ ہم دل سے یقین کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا دل سے یقین ہے، یعنی اور کسی کا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا دل سے یقین ہے کہ یہ کتاب کلام الہی ہے۔ لیکن اچھا پھر ہم یوم آخرت کے بارے میں بھی اس طریقے سے یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ لن یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا اللہ تعالیٰ اسے زندہ نہیں کرے گا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا، میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آیا ہم مکذبین میں تو نہیں ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہ دیکھیں ویل وہاں بھی ہے سورہ معون میں اور یہاں بھی ہے، اور وہاں ویل کس کے لیے؟ یہاں ویل تو مکذبین کے لیے ہے، وہاں ویل مصلین کے لیے ہے۔ فویل للمصلین، مصلین نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آج ہم دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں، یہ بات میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ دین کی حقیقت سے بے خبر ہے، دین کو پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ لیا ہے۔ اب سعودی عرب میں آپ دیکھ لینا جو اصلاحات ہو رہی ہیں، جو ہمارے شہزادے ہیں وہ نئی نئی اصلاحات لا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پرانا وہ دقیانوسی سسٹم تھا، نہ سینما تھا، نہ عورتوں کو کوئی ایسی آزادی تھی، اور نہ آرٹ تھا، نہ کلچر تھا۔ اب وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو، اور وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ یہ بھی بات ہے نا، بری بات کو آپ اچھی بات کہیں اور اس کی اجرا کریں
ایک بری بات کا اجرا کرے، وہ آپ کو سب معلوم ہے، لیکن بات یہ سعودی عرب کی صرف نہیں ہے، یہ سارے امت مسلمہ کی بات ہے کہ ہم یوم قیامت کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ختم بات، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے۔ کیوں؟ آخر میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے، کیوں کہ ہمارا رخ آخرت سے ہم نے پھیر لیا ہے، کیوں کہ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ جو واقع ہونے والی ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ جب سورہ یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ تو یعنی عقلاً نہیں مانتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہیہات لما توعدون، بڑی گئی گزری بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ تو نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، بس کرے گا نہیں، قادر ہے لیکن دوبارہ ہمیں نہیں زندہ کرے گا، ہمارا اس پر یقین نہیں۔ ہمارا جو یقین ہے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور انسان وہ بات اختیار کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو۔ آخرت کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے تو ہمارا رخ بھی اس سے پھر گیا ہے، ظاہر کی طرف ہو گیا ہے۔ آج دیکھیں یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کی ظاہر کی فکر کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر قبر تک اس کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہم خود اپنے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں، بچے کیا، ہم خود اپنے ظاہر کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اللہ راضی ہے کہ ناراض اس وقت مجھ سے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے اس کو ناراض۔ اور ناراض کیوں؟ کہ آپ اس کے ناراضگی کے اسباب تلاش کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مکذب ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بس میں آپ کو ترجمہ کرتا رہوں، تفسیر کرتا رہوں، آگے بڑھتا رہوں، نو، اس سے تو مطلب یہ ہے کہ کیا حاصل ہوگا؟ ہزاروں لوگ وہ تفسیر مدرسوں میں ہوتا ہے، ختم بخاری شریف ہوتا ہے، اور بس حدیث کا ایک وہ، بہرحال وہ تفسیر کا بھی ایک وہ ہوتا ہے اجمالاً کہ وہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں مدرسوں کی تو دورہ تفسیر کر لیتے ہیں، وہ 40 دنوں میں 40 دنوں میں دورہ تفسیر کر لیتے ہیں۔ بہرحال ان کے میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں کہ ہم مکذب ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیونکہ مکذب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وعید فرمائی ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، جب فیصلے کا دن ہوگا۔ ما ادراک ما یوم الدین، لیکن یہاں کیا ہے؟ ما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کے دن کیا ہوگا یا وہ کیا ہے؟ اس دن تباہی ہوگی، بربادی ہوگی مکذب کے لیے۔ اور میں دیکھیں، میں اور سبق پڑھتا ہی نہیں ہوں، آپ اگر اس بات پہ غور نہیں کرتے تو میں نہیں پڑھتا سبق۔ آپ جلدی میں ہیں کہ چلو آگے چلو آگے چلو، آگے ترجمہ بیان کرو، تو بھائی یہ بات تو ذرا دیکھ لو، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تکرار کی ہے، اس صورت میں 10 مرتبہ، کوئی کم تو نہیں ہے۔ ایک بات آپ بار بار کہیں، مثال کے طور پہ ایک جگ میں کوئی پیاسے کے سامنے پانی لائے اور جگ میں ڈھکنا ڈھکا ہو، اور وہ
پیاسا آپ سے پوچھے کہ اس میں کیا ہے، آپ 10 مرتبہ کہیں کہ بھئی اس میں پانی ہے، اس میں پانی ہے. آپ نے کبھی اتنی تکرار کی ہے کسی بات کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ کی اس دن اللہ اپنی یعنی ایسی مخلوق جس نے یوم الدین کو جھٹلا دیا اس کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ واضح الفاظ ہے نا. ویل کیا ہے؟ دوزخ میں ایک گڑھا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ 70 مرتبہ جو ہے وہ دوزخ اس سے پناہ مانگتی ہے. کس کو؟ مکذب کو. ما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تعالیٰ نے تو یہ مخلوق سامعین کرام نقصان کے لیے نہیں پیدا کی، فائدے کے لیے پیدا کی ہے تاکہ اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. اللہ کی ہدایت قبول کر لینے میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچتے ہیں. آخرت پہ تو یقین نہیں ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے، یعنی یقین یہ ہے کہ یہ ہدایت اگر میں نے کلی طور پر قبول کر لی تو اس میں دنیا کا میرا نقصان ہوگا، یا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ یقین رکھوں. یہ دیکھیں ہماری عملی طور پہ باتیں ہیں، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے. ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں اپنے زبان حال سے. میں نے اپنی مرضی جینا ہے، اللہ کے احکامات ہوں گے کسی کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. یہ قوم امت مسلمہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا حکم میرے لیے نہیں ہے، ہوگا کسی کے لیے. یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں، یہ منافقین مدینہ کے لیے ہے، یہ اس وقت کے یہود کے لیے، یہ اس وقت کے نصارہ کے لیے. ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم کہتے نہیں ہیں، ایسا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں. تفسیریں آپ دیکھیں، بعض درس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سبق نہیں لیا جاتا، بس وہ ایک تفسیری تاریخی باتوں کو آپ اس کی تاریخی واقعات کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں، بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے. 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین. یہ سوچنے کی بات ہے. اور دیکھیں میرا تو یعنی میرا کیا فائدہ ہے؟ نہ آپ سے میں کسی چیز کا طلبگار ہوں، کسی بھی فائدے کا یا فیور کا آپ سے میں طلبگار قطعاً نہیں ہوں. صرف خبردار کرنا ہے، صرف اللہ کی بات آپ تک پہنچانی ہے، یہ میرا مقصد ہے. بہرحال سوچنا نہ سوچنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. الم نہلک الاولین. اللہ تعالیٰ اب یعنی یہ 3 آیات ہیں، ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. الم نہلک الاولین، کیا میں نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے ہم نے انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسے ہی یہی کچھ کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. دیکھیں مجرم، ایک تو اس میں یہ جو 3 آیت میں نے ابھی پڑھی ہے نا، وہ مکذبین تھے آیت، اب یہ مجرمین کا تذکرہ. مجرم ہے کون؟ یہ بات ذرا آپ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجرم دیکھیں اصل مجرم وہ ہے، جرم اصل میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے آپ کی نیت خراب ہو جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا اس بات کو مقصود بنا لے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے اور ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے چل پڑیں اور اسی کو مقصود بنا لیں اور اسی پر یعنی یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے دنیا کی کامیابی، جیسے کہ آج ہے سامنے کا. اس میں تو کوئی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے.
باطن نہیں ہے. باطن اپنے حقیقت کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہیں, اپنی روح کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. نہیں, یہ ہماری پریشان. ہمارا ظاہر میں کیا ہوگا, آیا میں زندگی میں کچھ خاص کماؤں گا. وہ بعض وقت وہ انٹرویو وغیرہ میں ہوتا ہے نا, بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ میری چاہت یہ تھی میں ایسا کچھ کروں کہ ذرا مختلف ہو, لوگ دنیا مجھے یاد رکھے. میرے ایک ساتھی تھے, تو وہ یعنی میرا ان سے کافی پرانا تعلق تھا, تو وہ کہتے تھے کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ وہ ذرا مختلف ہو, منفرد ہو. اب ظاہر ہے یہ سب خواب جو ہیں, کل ہی ایک میں یہ دیکھیں یہ ہمارے ہوتے ہیں ایسی, یہ کوئی منفرد بات نہیں ہے. ہر ایک شخص کچھ الگ کرنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے دنیا میں. بھائیو, اس دنیا کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. دنیا میں کیا کرنا ہے, رب کی ملاقات کی تیاری ہے. لیکن اگر رب کی ملاقات سے آپ عملی طور پہ انکار کر دیں اور دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھیں, اپنے مقصود و حیات کو اگر آپ بھلا دیں, تو پھر آپ مجرم ہیں. اور میں یعنی آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا اور اس کو سہل کر دیتا ہوں مجرم کو, کہ مجرم ہیں کون؟ وہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود, محبوب و مطلوب, یہ لوگ مجرم ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں, اپنا جائزہ بھی لیں کہ آیا میں نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے, اللہ کی طرف اگر آپ کا رخ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں, یعنی اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے اپنے, اور جس لیے آپ آئے ہیں دنیا میں اس مقصد کو بھی آپ نے بھلا دیا ہے. یہ لوگ مجرم ہیں. مجرموں کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں فرمایا ہے کہ میں مجرموں کو ہلاک کر دیتا ہوں. دنیا کی اور آخرت دونوں کی ہلاکت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, روح یہاں پہ آپ کی مردہ ہو جاتی ہے, یعنی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں پر زنگ ہے بسبب جو یہ کر رہے ہیں نا, تو ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. تو بہرحال یہ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین. میں صرف یہاں یہ 3 آیات جو ہیں, 4 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں, تو اس میں ایک تو مکذب کا ہے اور ایک مجرم کا تذکرہ ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں علامتیں ہم پر فٹ آتی ہیں. ہم مکذب بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں. ہر مجرم جو ہے وہ مکذب بھی ہے, ہر مکذب مجرم بھی ہے. کذالک نفعل بالمجرمین. لیکن یہاں ایک اور میسج ہے کہ میں کذالک نفعل بالمجرمین, مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے سامعین کرام, ایک ماچس ہے, کوئی بھی دیکھیں یہ اتنی آسان بات ہے, ایک ماچس ہے, اگر آپ کام نہیں کر رہی آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. اینک, آپ نے اینک بنوائی اپنے لیے, وہ کام نہیں کر رہی, آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. ریجیکشن ہوتی ہے, اور اللہ قبول کر دیتا ہے اور ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ مجرم کو اللہ تعالیٰ یہ ریگریٹ یا ریجیکٹ یہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کذالک نفعل بالمجرمین. خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ آپ مجرم نہ بنیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ سے تعلق قائم کریں کسی انسان کے ذریعے, اور اللہ سے پوچھیں کہ میرا مقصود کیا ہے, میرا مطلوب کیا ہے, میرا محبوب کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, زندگی کیوں گزارنی ہے, کس کے لیے گزارنی ہے. پھر جب آپ کو ایک معلوم ہو جائے تو اسی کو آپ مقصود بنا کے زندگی گزارنے لگیں, تو آپ مقبولان خدا میں ہوں گے.
اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانا، کامیابی کے راستے سے اگر آپ نے رخ پھیر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو آپ مجرمین کی ٹولی میں آپ کا شمار ہوگا، اور اب آپ کی ہلاکت یقینی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی جو مجرم پہلے تھے اس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے ہم نے بعد والوں کو، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو بھی چلتا کریں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ مجرموں کے ساتھ یہی سلوک ہے ہمارا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ويل يومئذ للمكذبين Woe on that day to the liars. ألم نهلك الأولين Did we not destroy the ancients? ثم نتبعهم الآخرين Then succeeded them with the others? كذلك نفعل بالمجرمين This is how we deal with the guilty. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔